اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے شفاعت پر ایمان لانا۔ جب تک اس بیان کو ہم پورا نہ سنیں گے تو ہماری سمجھ میں کوئی بھی بات نہیں آئے گی، اس لیے ہو سکے تو بیان کو پورا ہی سننا پڑے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر شب میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی کجاوے کے ہتھے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کجاوے کے پاس نظر نہ آئے۔ اس سے میں گھبرا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے چل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ مجھے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ وہ دونوں بھی اسی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے جس وجہ سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ ہم لوگ یوں ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ہمیں وادی کے اوپر کے حصے سے چکی چلنے جیسی آواز سنائی دی۔ ہم لوگ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضور کو اپنی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت کروں یا میری آدھی امت جنت میں چلی جائے گی۔ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ تو میری شفاعت والوں میں ہو ہی۔ پھر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ نہ پا کر گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ان باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت اختیار کر لوں یا میری آدھی امت جنت میں ہو جائے۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ جب تمام صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ ثقیف کی وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ جب ہم نے دروازے کے پاس سواریاں بٹھائی تو اس وقت جس ذات کے پاس جا رہے تھے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ مبغوض اور کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب اس کی خدمت میں حاضری دے کر باہر آئے تو اس وقت ہمارے نزدیک اس ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی انسان نہیں تھا جس کی خدمت میں ہم گئے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ملک کیوں نہ مانگا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، ہو سکتا ہے تمہارے نبی کو اللہ کے ہاں ملک سلیمانی سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اسے ایک خاص دعا ضرور عطا فرمائی۔ کسی نبی نے وہ دعا مانگ کر
دنیا لے لی، کسی نبی کی قوم نافرمان تھی تو اس نے اپنی قوم کی طرف اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تو وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ خاص دعا عطا فرمائی، لیکن میں نے وہ دعا اپنے رب کے ہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ تو قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اپنی امت کے بروں کے لیے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لیے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔ غور سے سنو، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگوں کے لیے ہوگی سوائے اس آدمی کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر پوچھے گا، اے محمد، کیا تم راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا، جی ہاں، میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم عراق والے یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے، کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ میں نے کہا، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ ترجمہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے، اور اس دینے سے مراد شفاعت ہے۔ حضرت ابن برید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں اس وقت ایک آدمی بات کر رہا تھا۔ حضرت بریدہ نے کہا کہ آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا، جی ہاں، اجازت ہے۔ حضرت معاویہ کا خیال تھا کہ حضرت بریدہ بھی ویسی بات کریں گے جیسے دوسرا کر رہا تھا۔ حضرت بریدہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین پر درخت اور پتھر ہے۔ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے معاویہ، آپ تو اس شفاعت کے امیدوار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شفاعت کے امیدوار نہیں ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کو وہ تمام آیتیں پڑھ کر سنا دی جو مجھے آتی تھی، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا، اے طلق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہو اور مجھ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو جاننے والے ہو؟ تم نے جو آیاتیں پڑھی ہے ان سے مراد تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہو، اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمان تھے لیکن وہ بہت سے گناہ کر بیٹھے اور انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حضرت جابر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر کہا، یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔
اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا، جیسے تم قرآن پڑھتے ہو ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ حضرت یزید الفقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان فرما رہے تھے، میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے باہر نکلیں گے۔ ان دنوں میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اور لوگوں پر تو مجھے تعجب نہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، مجھے آپ لوگوں پر بڑا تعجب ہے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آوے اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مجھے ڈانٹنے لگے۔ حضرت جابر خود ان میں سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو، اور فرمایا یہ آیات تو کفار کے بارے میں ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ۔ ترجمہ، یقیناً جو لوگ کافر ہے اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہو اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائے، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آئیں گے اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، بلکہ میں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی قدر رات کے حصے میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے، جو کہ آپ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا، یہی وہ مقام ہے جو شفاعت کبریٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رکھیں گے اور ان سے بات بھی نہ فرمائیں گے، اور جب ان کو وہاں سے نکالنا چاہیں گے نکال لیں گے۔ حضرت یزید الفقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی شفاعت کو نہ جھٹلایا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔